کہا دیکھیں اگر پہلے کوئی ایسی بات کرتا تو میں کہتا کہ یہ بھی وہ بندہ ہے جو یا تصیب بقول، ایسے قول کی پیروی کر رہا ہے جو پہلے کہا گیا ہے، تو میں سمجھتا کہ وہ بڑوں کی جو ہے وہ جو گادی جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. یہ دو. تیسرا میں نے یہ پوچھا هل كان من آباء من ملک، ان کے آبا میں کوئی بادشاہ تھا؟ فذکرت اللہ، آپ نے کہا نہیں بادشاہ بھی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا اگر ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو پھر میں سمجھتا کہ سیاسی آدمی ہے اور اپنی ہر جو ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا ابا لیڈر تھا تو میں بھی لیڈر بنوں، میری امی لیڈر تھی تو میں بھی لیڈر بنوں. یہ دنیا کا خیال ہوتا ہے. تو اگر اس طرح بات ہوتی تو میں سمجھتا یہ سیاسی لیڈر ہے. آبا میں کوئی بادشاہ ہے تو میں یہ کہتا کہ یہ بندہ ہے کہ گویا اپنے ابا کی سیاست اور اپنی حکومت، ابا کی حکومت کی تلاش میں ہے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کبھی جھوٹ کا الزام کبھی ان پر لگایا کہ آپ کے سامنے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں. پھر میں سمجھ گیا کہ انہ لم یکن لیظہر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ. یہ نفی مجموعے کی ہے، یہ مجموعے کی نفی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں پر جھوٹ تو نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے. یہ بات جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات جمع، انسان کے خلاف جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، یہ دونوں باتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. اس مجموعے کی نفی ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی کسی انسان عام جو ہے اس پر جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تو بڑی ہستی ہے اس پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کبھی جھوٹ بولا؟ تو آپ نے کہا جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا. جب انسانوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاء، ان کے پیروکار بڑے بڑے لوگ ہیں یا کمزور، جو دنیا ان کو کمزور سمجھتی ہے فی الواقع بھلی نہ بھی ہوں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو ان نے کہا کمزور اتباع کر رہے ہیں، مانا دنیا اس وقت میں ابتدائی حالات میں ان کو کمزور سمجھ رہے تھے، ورنہ ان میں ابو بکر صدیق ایک شریف انسان تھے. دنیا ان کی عزت کی نگاہوں سے ان کو دیکھا کرتی تھی. اس کی اپنی برادری میں اس کی ایک اپنی حیثیت، اپنا ایک مقام وقت تھی، اگرچہ غریب بھی تھے. تو بہرحال مجموعی طور پہ ضعفاء ہیں اور ابتدائی حالات میں ضعفاء ہیں، ورنہ ان میں بھی کافی اشراف لوگ تھے. یعنی اشراف سے مراد یہ کہ دنیا جن کو اونچا دیکھے. تو آپ نے بتایا کہ نہیں کمزور اتباع کر رہے ہیں. حقیقت الامر یہ ہے رسولوں کے پیروکار ہوتے اس طرح ہیں. پھر میرا سوال یہ تھا کہ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کمی آ رہی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ نہیں بڑھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، کہ جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے. ایمان کے تقاضے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، حتیٰ کہ شرح صدر ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. ایمان میں ہوتا اس طرح ہے. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، تاکہ اپنا ایمان کامل ہو جائے گا. معنی ایمان کے سارے تقاضے مکمل ہو جائیں گے. جیسا ہے نا کہ اعلیٰ ایمان کی جو ہیں 70 شاخیں ہیں، تو یہ شاخیں ساری بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، ایمان اپنے درجہ کمال کو پہنچتا جائے گا. حتیٰ یتم. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ان میں سے کوئی دین سے ناراض ہو کر کے داخل ہونے کے بعد مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ، کہ ایمان کا انشراح جب دلوں میں مل جاتا ہے تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی مرتد نہیں ہوتا. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ غداری کرتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں. تو وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا تَغْدِرْ، رسول غداری نہیں کرتے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کو کہتا کیا ہے؟ تو آپ نے ماشاءاللہ ایسی بات بتائی اور آپ نے یہ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اکیلے کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بت پرستی سے روکتا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ آپ کو حکم کرتا ہے بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے، نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا، صدقے کا. اب یہ 11 سوالات پر میں نے تبصرہ کیا، اور اگر آپ کی یہ ساری باتیں سچی ہیں تو میرا تبصرہ بھی سچا ہے، اور جب تبصرہ بھی سچا ہے اور یہ حقائق ہیں، اب آگے کا ایک اور تبصرہ بھی سن لیں. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر ساری بات سچی ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے اس قدموں کی جگہ پر اس کا اقتدار آئے گا. اس کا عالم تو تھا، بہت بڑا تورات کا عالم تھا. تورات میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشن گوئیں موجود تھیں. کہا کہ یہاں میری کرسی پر اس کا اقتدار آئے گا. وقد كنت عالم انه خارج، یہ تو میں پہلے مجھے معلومات تھی کہ ایسا بندہ دنیا میں آنے والا ہے، لیکن یہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا. فلو انی عالم، اگر مجھے یقین دہانی ہو جائے کہ انی اخلص الیہ، کہ اگر میں وہاں پہنچ سکتا ہوں تو لتجشمت لقاءہ، بڑی تکلیف اٹھا کر بھی میں اس کی دیدار کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی مجھے ایسا کوئی بتائے کہ ملاقات ہو سکتی ہے تو تکلیف اٹھا کر کے دیدار کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ولو کنت عندہ، اگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی کا خط منگوایا. الذی بعث بہ ما دیا قلبی، وہ خط یہاں دیا قلبی لے کے آئے تھے. پہلے وہ عظیم بصرہ کی طرف، جو نیچے کا گورنر تھا بصرہ کے گورنر کو خط دیا، کیونکہ طریقہ کار یہ تھا کہ ڈائریکٹ بادشاہ کو کوئی خط نہیں دے سکتا تھا، کہ اسی گورنر کو دیا، امیر کو. پھر امیر نے خط پہنچایا ہرقل کی طرف. فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، اور وہ خط اسی مجلس سے پڑھ کے سنایا. اب ساری باتوں کو ہو جانے کے بعد خط پڑھ کے سنایا. یہ اب پھر آگے انشاءاللہ خط کی تفصیلات کل عرض ہوں گی.